ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامنے جڑے ساتھی کھڑے ہونا ہے بیٹھے، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہو، کوئی نوجوان ساتھی کھڑا نہ ہو، بیٹھی ہو بھی چھوٹے سارے ساتھی بیٹھے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ. درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. دی پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر تو پروگرام تساں احباب سن دے پئے ہو. تواڈے واسطے، اہل علاقہ واسطے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین دی محفل دا انعقاد کروائے اور ساکوں اللہ نے شرکت دا موقع نصیب کیتے. یقیناً رب دا فضل اور کرم، اندے بدلے چ اللہ دا جتنا شکر ادا کریجے کم ہے. الحمدللہ حمدا کثیرا. میرے تو قبل برادر مکرم محترم جناب مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب بڑا ہی شاندار، جاندار، یتیم اور مسکین دے حقوق اور انہاں دی حیثیت اور اہمیت دے حوالے نال بڑا جامع معنی خطاب فرمیندے پئے. اور انہاں تو قبل سارے علاقے دے بہترین علماء خطباء نے ماشاءاللہ بیانات کیتے. محترم جناب مولانا قاری آصف میر صاحب، محترم جناب مولانا عطا اللہ صاحب، مولانا قاری عبدالحمید صاحب، اور ایویں ہی علاقے بھر دے بہترین علماء آج دی بزم وچ موجود ہیں. اللہ سب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے.
اور سارے جماعتی بزرگ مخلص ساتھی جنہوں نے محنت کی ہے، پروگرام سجائے، ترتیب دیتی ہے، بڑے عرصے تو بڑے شوق ذوق نالی بزم کو ترتیب دیتے ہیں، اللہ انہاں دی محنت اخلاص کو قبول فرما۔ دنیا دی عدالت اگر کہیں بندے دے خلاف کیس تھی ونجے، مقدمہ درج تھی ونجے اور عدالت چوندی پیشی بھی ہوگی، عدالت دا جڑا جج ہے وہ کیس کو سننا ہوں ویلے جڑے ویلے ہوں کیس دے گواہ پیشی تے موجود ہو، بغیر گواہیں دے کیس نہیں سنیا نہ، اور بغیر گواہیں دے کیس دی کوئی حیثیت نہیں۔ مدعی جے جڑا وڈا دعویٰ کرے اگر اندے کے دعوے دے گواہ موجود نہیں اندہ دعویٰ بیکار ہے، دعوے دی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور جن خلاف کیس درج ہے وہ بندہ بھی بری ہو ویندے کیونکہ کوئی گواہ پیش نہیں ہو سکیا۔ عدالت بھی یہ فیصلہ کریں گے کہ عدالت دا وقت ضائع نہ کیتا ونجے، اگر گواہ ہے نہ پیش کرو ورنہ چھٹی۔ یہ دنیا دا اصول نہیں بلکہ اصل اسلام نے، دین نے، قرآن نے، اللہ نے انسان دی فطرت دا اصول دسا ہے، بلکہ رب نے اپنا بھی یہ اصول دسا۔ جیویں ہی تا دنیا چ عدالتاں لگ جن کیس درج تھینن، گواہیں کو پیش کیتا ویندے، ایک مدعی ہوندے یا ملزم ہوندے، بالکل بے عینی ایویں اللہ تعالی نے قیامت لڑی عدالت لاونی۔ رب نے ایک میدان لاؤنے جب معاشر دا میدان آدھا، معاشر دا میدان ہی واسطے آدھن کیونکہ ساری انسانیت ہی دین اللہ دے سامنے جمع ہو گئی، یہ قیامت دا نہیں بھی آدھا، جیڑا دین قائم تھی کے رہنے یعنی آ کے رہنے ہی واسطے یہ قیامت دا نہیں آدھا، یہ آخرت دا دین نہیں آدھا، کیونکہ یہ دین تو بعد وطبیہ کوئی دین نہیں آونا، یہ اختتامی دین ہے، ایگو حسرت دا دین بھی آدھا، افسوس دا دین، پشتاوے دا دین، ایگو یوم الحساب بھی آدھا، حساب کتاب دا دین۔ یہ جڑا معاشر دا دین ہے اصل عدالت دا دین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ نے قرآن پاک دے مقدمے اپنی تعریف اور اپنے صفتہ دسن دے بعد اللہ نے سب تو پہلا جڑا ذکر کیتے وہ ہی معاشر دی عدالت دا ذکر کیتے کہ او اللہ ہے جڑا سارے جہانے دا رب ہے نا، اے او اللہ ہے جڑا ساری کائنات واسطے مہربان ہے اور رحم کرنا لائے، یہ چھڑا مہربان نہیں، رحم کرنا لا نہیں، یہ چھڑا سارے جہانے دا رب نہیں، بلکہ اے او ہے جڑا مالک یوم الدین بھی ہے، قیامت دے دین دا مالک بھی یہ ہے، جڑا مہربان ہے، جڑا رب ہے سارے جہانے دا، معاشر دے دین دا، قیامت دی عدالت دا مالک و مختار بھی یہ جڑی عدالت لگنی ہے ان دے اندر سارے پیش تھی ہوئے، تُساں بھی میں بھی، ڈیرہ غازی خان دی عدالت ہے تو وہ پیش تھی سی نا جنہ خلاف کیس ہو سی، لیکن قیامت دی عدالت ہے ہر بندے پیش تھی اللہ دی بارگاہ ہے، اتھا وکیل رکھیا ویندے، گواہ مضبوط تلاش کیتے ویندے، اتھا کوشش کیتی ویندی ہے، ضمانت دی کوشش کیتی ویندی ہے، رشوت دی کوشش کیتی ویندی ہے، اثر رسوخ استعمال کیتا ویندے، سیاسی پلیٹ فارم تھے، سیاسی اپنا اصل استعمال کیتا ویندے، بہوں کچھ تکو دو کیتی ویندی ہے، لیکن رب نے قیامت دی عدالت دا ایک تعارف کروائے، وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اتھا کوئی بندہ کہیں کو فائدہ نہ لے سکتا، نہ ایم این اے، نہ ایم پی اے، نہ سیاسی اثر، نہ مذہبی اثر، نہ سماجی اثر، لا تجزی نفس و نفس شیئا، کوئی کہیں کو نفع نہ لے سکتا، نہ فائدہ لے سکتا، نہ اتھا سفارے چل سی، نہ اتھا کوئی ضمانت ہو سی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اتھا کوئی شے نہیں ہونی، اے اللہ دی عدالت ہے، قیامت دنی ہے، اتھا ہر بندے پیش تھے، لیکن چند باتاں تمہیدی یاد رکھو، اگر اے تو کو سمجھ آگئی اگلی بات میری سمجھ آگئی، یا اللہ عدالت دی پیشی دا منظر کیا ہو سی،
اللہ فرمے دے جی میں تساں دنیا ہے ماں دے پیڑ دے باہر آیا ہوئے ایویں بالکل ہی تساں اللہ دی عدالت پیش تھی سو ماں دے پیڑ دے وچوں جلے بندہ آندے سب تو پہلے ہوندے جسم تے لباس کہنی ہوندا بغیر لباس دے اللہ دی عدالت کھڑا تھی ختنہ کوئی نہیں تھی ہویا ہوندا بغیر ختنے دے اللہ دی عدالت کھڑا تھی ماں دے پیڑ دے جلے بندہ باہر آندے سون سنیان کہنی ہوندی بچہ اپنی ماں کوئی نہیں سنیان دا ہوگا قیامت تلنی بندہ جلے کھڑا ہو سی بغیر سون سنیان دے جی میں ماں دے پیڑ دے باہر آیا ہمیں کہیں کو نہ جان دا ہمیں اپنے وجود دا بھی پتہ تے سنیان کوئی نہ ہوندی آئی اللہ دی عدالت جلے پیش تھی سو پرائے دی سنیان دا دور دی بات ہے اللہ فرمے دے اپنی سنیان بھی مشکل ہونی ہے اور چوتھی تعریف ہے اللہ دی عدالت دی کہ جی میں ماں دے پیڑ دے باہر تسا کلے تھی کے آیا وے فرادا ایویں تسا میں اللہ دی عدالت جی کلے تھی کے پیش کیتے وے سو اللہ دی عدالت لیکن میں جڑی بات سمجھاونا چاہنا والوزن یومئذ الحق عدالت پر حق کے کوئی بندہ اللہ دی عدالت تو فرار کر ہی نہیں سکتا بھاج ہی نہیں سکتا کتا بھائی اللہ دی عدالت لگنی ہے اللہ اپنے عرش تے مستوی ہونے ساری انسانیت اعلیٰ ادنا کالے گورے وڈے چھوٹے ہر کہیں اللہ دے روبرو پیش تھیونے حساب کتاب تھیونے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یہ بندے دے کو پیو ڈالے دی جاگیر نہیں دنیا دی زندگی بندہ ہی تھا اپنی مرضی نہیں کر سکتا عام جہی وستی دی چھوٹی دی پرچون دی دکان تے کھاتا رکھو حساب لیمنا بندے ابا تو کو 500,000 خرچہ دے کے سودے سی میں لاوے شام کو ابے کو 500,000 دا حساب لیمنا بندے جہندے پیسے نال کاروبار کریں دے ہو سارا دی دھوپتے مزدوری کریں دے ہو شام کو جائے پیسے دی تنو مالک کو حساب لیمنا بندے راحت تبیلی اپنے مالک کو حساب لیں دے اولاد اپنے پیو ماں کو حساب لیں دیئے بیوی اپنے خامد کو حساب لیں دیئے شاگرد اپنے استاد کو حساب لیں دے اللہ فرمے دے بڑی ساری دنیا ہی میں فضول ہے میں اللہ نے زندگی دیتی ہے تو اکو اللہ نے آسمان دیتے میں زمین دیتے میں تو اکو زندگی واسطے جیڑی جیڑی شاید ضرورت ہے ہر شاید تاری مہیا کی تھی میں آکسیجن ضرورت ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ ضرورت ہے تو اکو دنیا کائنات دی ہوا ضرورت ہے تو اکو پانی ضرورت ہے تو اکو زندگی واسطے تو اکو کھانا ضرورت ہے لباس تو اکو جسم کجن واسطے ضرورت ہے پیار محبت واسطے اولاد لوڑ ہے تو اکو رشتے واسطے ماں باپ دی دعا ضرورت ہے زندگی دی جیڑی ضرورت ہے میں تو اگو عطا کی تھی ہے میں رب دے بارے اے بھی مسئلہ یاد رکھو جیڑی شاید دیون جان دا ہاں اون دے بارے قیامت علی پچھن بھی چنگی طرح تے جان دا حساب کرے سا اللہ دی عدالت لگنی ہے میرے سامنے قرآن مجید موجود ہے علماء موجود ہیں میں اگر بات کر کے اپنی گفتگو ختم ہی کر دیں میں سمجھنا کہ بات میں پوری کر دیتی ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اللہ نے ہر ایک چیز دا حساب گنا بندہ جڑا اپنا حساب کو یاد رکھے جڑا بندہ اپنا حساب کو ذہن سے رکھے وہ بندہ کہیں رسوا نہیں تھا زانی بندے دی وجہ ہے کہ اپنے حساب کو بھول گئے شرابی بندے دی وجہ ہے کہ وہ اپنے حساب کو بھول گئے پیو ماریاں مہماتے لگتا بھنن والے بدبخت دی وجہ ہے کہ اپنے حساب کو بھول گئے اذانہ چھوڑ کے مسجدہ ویران کرنے والے بے نماز بندے دی وجہ ہے کہ اپنے حساب کو بھول گئے اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے ون کے شرک کرنے والے بندے دی وجہ ہے کہ اپنے حساب کو بھول گئے جیڑا اپنا انت یاد کرے اپنا انجام یاد کرے اپنا حساب یاد کرے اللہ ایسے بندے کو رسوات ذلیل نہیں کرے مرنا کوئی نہیں مرنا بس ہوں ہاں جنے جنازے جگہ کھڑے ہوں مرنا ہاں جگہ ہوں سول لیتے جن دی قبر بنائی سے کیا پتا قبر بنا لے دی موت آونجے کوٹ ہے بندے علاقے دا واقعہ ہے چاندنی پہلے
بندہ مر گئے ان دی قبر تیار کرنے والا بندہ قبر دے اندر داخل ہو گئے سامیے جو بڑھ گئے جو ہی اندر داخل تھے فوراً باہر نکتے فوراً باہر نکل کے سائیڈ تے آگے بیٹھے تھوڑا پانی منگے سی بس دوست نے پوچھے کیا حال ہے کہ بس طبیعت ٹھیک ہے پانی مشکل نال پی سکے اٹھائیں اللہ کو پیارا تھی میت دا جنازہ نہیں ہویا اجا جنازہ قبرستان نہیں آیا قبر اجا میت نہیں دفن کی تھی گئی لاحد بناونا لا سامی بناونا لا قبر بناونا لے دی قبر دی تیاری شروع ہو گئی ہے جیڑا حساب اپنے ذہن سے رکھے وہ کہیں کہیں دا حق نہیں کھا سکدا جیڑا حساب اپنے ذہن سے رکھے وہ کہیں بد اخلاق نہیں ہو سکدا جیڑا اپنا حساب اپنے ذہن سے رکھے وہ کہیں وڈے بھناویں دے کو بکواسا نہیں کریں دا جیڑا اپنا حساب ذہن سے رکھے وہ اپنے پیو ماں کو کھلے نہیں مریں دا جیڑا حساب ذہن سے رکھے وہ بندہ بندے دا پتر بن کے زندگی گزریں دے سارے معاشرے دی تباہی تے بربادی دی وجہ ہی ہے کہ سکو قیامت دا حساب تے اللہ دی عدالت دی حاضری بھول گئی کیس مضبوط اونولے ہوندے جڑے ویلے گواہ مضبوط ہو بندہ اللہ دی عدالت ہے جو حاضر ہویا کھڑے وڈے چھوٹے میں کہ کہیں دا نکھیڑا نہیں پیا کرندا صدر وزیر وغیرہ 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 نتھو خیرہ کہیں دا نا گھن کے آپ کو جو ایک کہنا ہو سی نہیں ہو سکتا سارے ہوں بغیر لباس دے ہونے بغیر ختنے دے ہونے کاٹن کرنڈی تے ناز کرنالا موٹے موٹے ٹیرے آلے گاجیں تے بائے دنیا کو کیڑے مکوڑے سمجھانا بغیر لباس دے آیا کھڑے اللہ دی عدالت دے اندر بغیر لباس دے ننگی حالت ہے اللہ پاک نے بھی اصول کو سامنے رکھنے گواہ پیش کرو بھئی بغیر گواہیں دے میں بندے نال گال ہی نہیں کریں دا لین لگی کھڑی ہے مجمع لگا کھڑے ایک معاشر دا دی ہی واسطے بندہ اللہ دی عدالت حاضر ہویا کھڑے نفس و نفسی دا عالم ہے سورج سوانے سے دے برابر ہے تمبو ہٹا کے 5 منٹ بائے دکھا کل پرسوں میں جنازہ پڑھا ہے 11 بجے دا ٹائم اللہ دی قسم ہے پیر نہ ٹیک سکتے ہیں بھئی کو تو پورے جنازے جماع شردلی یاد آئے 5 منٹ کھڑ دکھاؤ ہوائی جلدی کھڑی ہے موسمی علی گرمی دا ابتدا ہے 5 منٹ کھڑ دکھاؤ چیتا جاتے آ رہے 500 سال دے فاصلے تے سورج کھڑے سورج سوانے سے دے برابر ہے جی میں ٹینٹ تمبوں اچھا کھڑا ہویا ہے اتنے فاصلے تے سورج کھڑا ہویا ہے زمین تانبے دی طرح گرم ہے ہوا دا انتظام کہنی چھان دا انتظام کہنی اللہ پاک عدالت لاغے اللہ نے ساری دنیا کٹھی کیتی ہوئی ہے سارے نواب سارے خان سارے سردار پیسے آلے جگیردار زمیندار رکبیاں لے بینکا لے ساری کائنات دے پیشیں دکھاتے لڑانا بھینا کرنا لے زمینیں دکھاتے بھینا میں کو مارنا لے جہدادیں دکھاتے اپنے پیو ماں کو قتل کرنا لے ساری دنیا اللہ دی عدالت چاہی کھڑی ہے اللہ اپنی کرسی تے مستوی ہے اللہ کریم نے فرمایا ایویں میں حساب نہیں گندا پہلے ہی نے کو سورج دی تپے چکھنی چاہی دیئے بندہ پیر چیندہ کھڑے رکھدا کھڑے چیندہ کھڑے رکھدا کھڑے چیندہ کھڑے رکھدا کھڑے پسینہ جسے میں چو نکلدا کھڑے اتنا پسینہ ہے باز بنجدہ پسینہ پیریں دے گچیں تک باز بنجدہ پسینہ بندے دے پیریں دے گوجیں تک باز بنجدہ پسینہ دنی تے ناف تک باز بندے دا پسینہ سینے تک بازی ہو جائیں بدبختن جڑے پسینے دے اندر ٹوٹیاں کھڑے کھندن خوتے کھڑے کھندن جسم دا پسینہ گناہ میں دی معیار گناہ میں دی مقدار دے مطابق نکلتا کھڑے اللہ دے عرش دے علاوہ بھی کوئی جگہ کہنی نفس و نفسی دا عالم ہے ساری زندگی ایسی دے اندر گزارنا لے ساری زندگی عیش عشرت دی گزارنا لے ساری زندگی سکون دی گزارنا لے دنیا دے قسم و
قسم دے ٹھنڈے چھئی تے مہنا لے اللہ دی عدالت دے سامنے پیشتا ہے گھڑن جسم تے لباس کہنی چھان تے سائے دا نا کہنی کوئی رشتہ سنیانا تے تیار کہنی اللہ کریم نے فرمایا کھڑے رہو اتھائی بندے بن کے کھڑے رہو اتھائی بندے بن کے اپنی اپنی زندگی دا حساب دے ہو جہنم بھی توارے واسطے تیار ہے جنت بھی توارے واسطے تیار ہے جہنم دے دروگے بھی تواری انتظار ہے جنت دے فرشتے بھی تواری انتظار ہے یہ بندہ سامنے کھڑا ہویا ہے اللہ پاک نے جڑے ویلے حساب شروع کرنے اللہ نے پہلے گواہ پیش کرنا میں توارے سامنے گواہ رکھنا چاہنا آج اگر کہیں کو پتہ لگ ونجے جو میرے کیس دے گواہ فلائن کل انہوں نے عدالت ڈیرہ غازی خان دی عدالت انہیں میرے خلاف گواہی نے بنی ہے ساری رات سمن نہیں اندھا ترلا کریں دے بیٹھے ہوندے ہیں پیریں تے ہاتھ رکھ دے بیٹھے ہوندے ہیں ہاتھ بد کے معافی بدے مانگ دے ہوئے چاچا خیال کر میرے چھوٹے چھوٹے بالن سویرے میرے خلاف گواہی نہ دے جیڑا کچھ آنکھیں سامنن تے تیار ہیں سارے خلاف گواہی نہ دے ساری دنیا ترلا کریں دیئے سیاست دانے کو گھنویں دے ہیں اے میرے کیس دا گواہ ہے اللہ پاک نے ہر بندے دے آخرت دے گواہ قرآن پاک جرس ہے اللہ نے پیغمبر دی زبان دے ذریعے رس ہے اللہ فرمے دے زمیندارو زمینہ بھی رہو تے اپنے گواہیں کو بھی مناؤ او دکاندارو دکانہ بھی چلاؤ اپنے گواہیں کو بھی راضی کرو او دنیا دے تاجر و تجارتاں بھی کرو لیکن اپنے گواہیں کو بھی راضی کرو اللہ پاک کیڑے گواہ ہے نا اللہ کریم نے فرمائے بندہ پیش تیا کھڑے اللہ حساب کتاب شروع کرے نا پہ کھاون دا حساب پاون دا حساب ہڈاون دا حساب سواریں دا حساب مکانے دا حساب مرلیں دا حساب پھٹیں دا حساب مکانے دا حساب سواریں تے گاجیں دا حساب رات دی زندگی دے ساہ گھنن تے نیون دا حساب اکھاں نال دیکھن دا حساب کناں نال سنن دا حساب زبان نال بولن دا حساب ہتھاں دی حرکت دا حساب پیراں دی چال چلن دا حساب دماغ دی سوچ دا حساب دل دے ارادے دا حساب اپنے پرائیں دا حساب سجے کھبے والے سارے معاملات دا حساب اولاد کی جوانی دا حساب اولاد دے سارے معاملات دا حساب اپنی بیوی دا حساب اللہ دی عدالت جب بندہ آیا کھڑے اللہ پاک نے پہلے گواہ پیش کی دن گواہ پیش کرو آؤ میں تمہارے سامنے گواہ رکھنا چاہنا یا اللہ کیڑے گواہ ہیں اللہ کریم نے فرمائے پہلا گواہ بندے دا پہلا گواہ بندے دا پہلا گواہ بندے دا قیامت نہیں لگا کھڑا ہے اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہے اللہ کریم نے پہلا گواہ پیش کرنے یوم اذن تحدث اخبارہا اللہ کریم نے فرماونے پہلے وہ زمین حاضر تھی تیرے پیٹ پہ آکڑ کر کے چل دا پہلے تو گواہی نے جڑا تیری پشت تے چل دا رہ گئے اے ہاں کیو جیوں ذرا دسات صحیح تیرے نالی دا رویہ کیو جیوں تے کو میں ماں بنا کے انہیں واسطے بنایا ہوں تیری پشت تے چل دا پہلی گواہ زمین پیش ہو گئی ہے جنہیں مرلیں دکھا تیرا اپنی اولاد اپنے پیٹیں کو پٹوارے کے مردہ لکھوایا اوہ مرلے اللہ دی عدالت چاہے کھڑن جیڑے پلاٹ دی خاطر اپنے ابے کو قتل کر دیتا سی او پلاٹ اللہ دی عدالت چاہے کھڑے جیڑے زمین دی خاطر پھراویں نالان بڑھ تھی گئی ہے او زمین اللہ دی عدالت چاہے کھڑے یوم اذن تحدث اخبارہا اللہ کریم نے فرمائے زمین آ کر کے آوازہ دے کے خبران دیوان لگ گئی ہے اللہ پاک ہے بندہ بڑا بے غیرت ہے اے بندہ بڑا بے حیاء ہے اے بندہ بڑا دیوس ہے میرے ہوتے چڑھدا بھی رہ گیا میں کو پیر رکھن واسطے وفا کر کے جگہ بھی دیتی ہے لیکن میرا حیاء کریں نہ کیتا ساری دنیا کے لوگ کے جڑے ویلے میرے ہوتے آکھڑ دا اور میرے ہوتے بے کے شراباں پینا میرے ہوتے بے کے بدکاریاں کرنا میرے ہوتے بے کے ناب تولے کمی کرنا یوم اذن تو
تحدث اخبارها اللہ کریم نے فرمایا زمین خبراں کھڑی رہندی ہے اللہ سونے بندہ میں کرے نا اللہ فرمائے دے دنیا ساری نہ پہلے دی ہوئے جیڑی زمین تے کھڑ کے بغیرتی کریں دے ہو یہ زمین بھی قیامت علی تورے خلاف گواہی دے دی گھڑی ہو جیڑا بندہ اپنی عدالت تک کیس دے گواہ مضبوط کر گنے یہ بندہ کدی رسوا نہیں ہوگا پہلا گواہ ساڈا اپنا مکان ہے اپنا پلاٹ ہے تے اپنی دکان ہے او وساخ اپنی ہے او جا اپنی ہے اتھا کہیں دی جرت نہیں مکھی مارے نہیں آ سکتے پانی بھی گھن گیا کپیاں بھی گھن گیا اینش کرنی ہے اپنی جگہ ہے اللہ فرمائے دے اپنی نہیں جے اپنی ہویا قیامت کڑی خبرانا نے ویا یوم اذن تحدث اخبارها زمین خبراں کھڑی رہن دیئے کیمرہ لگا ہویا ہے زمین دی تلوں کیمرہ لگا ہویا ہے زمین دے تلوں کیمرہ لگا ہویا ہے ویڈیو پہ بن دیئے بندہ چلے کیمرہ لگا ہویا ہے بندہ بہے کیمرہ لگا ہویا ہے بندہ سمے کیمرہ لگا ہویا ہے زمین خبراں کھڑی رہن دیئے اے پہلا گواہ ہے جیڑے ویلے اللہ دی عدالت جو زمین دی گواہی شروع تھی ہے اے بندہ آکھن لگے پروردگارا اے زمین میرے خلاف ہے اے میرے حق کے جو فیصلہ نہیں پئی کریں دی اے میرے اوتے الزام پئی لیں دی جی میں بندے دی عادت ہونی ہے اللہ سیاں اے بندہ رو رو کے آدھا کھڑے کہنا اللہ سیاں میں کوئی جرم کہنا کیتا زمین میرے اوتے الزام کھڑی لیں دی زمین جھوٹ کھڑی بولیں دی اللہ پاک فرمیسی زمین کو آکو چوپ کرے بیا گواہ پیش کرو ایک گواہ دی نہ منی جے بیا گواہ بیا نہ منی جے بیا گواہ بیا نہ منی جے بیا گواہ گواہ چنگے تا کیس چنگوں کیس چنگے تے فیصلہ چنگوں فیصلہ چنگا تے جزا بھی چنگی جائیں دے کیس بھی چنگا نہیں جائیں دا گواہ بھی چنگے نہیں ان دا فیصلہ چنگا نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے دوجا گواہ پیش کرنے گرنے تو سائن یاد تو سائن کرنے ذمہ داری تواری عمل کرنے دی اسا کو دی اللہ عمل دی توفیق دے وے اللہ پاک نے فرمانے زمین دے بعد دوجا گواہ پیش کرو یا اللہ کیڑا گواہ ہے اللہ کریم فرمے دے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون